سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم لفظ کی جو پہلی قسم تھی تقسیم، بلکہ وضع کے اعتبار سے کہ لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے علی سبیل الانفراد تو وہ خاص ہے، علی سبیل الشمول ہو تو وہ کیا ہے، عام ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک لفظ مشترک ہے، اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ عام اور خاص میں جو تفریق ہے وہ حقیقی ہے، یعنی اگر لفظ عام ہے تو وہ خاص نہیں ہو سکتا، اگر وہ خاص ہے تو وہ عام نہیں ہو سکتا۔ لیکن مشترک اور خاص اور عام میں جو تفریق ہے وہ تفریق اعتباری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک لفظ خاص ہو لیکن کسی اور نے اسے کسی اور معنی کے لیے وضع کر دیا۔ تو مشترک کیا ہے، کوئی صاحب بتائیں کہ وہ لفظ جو ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وضع کی کثرت سے۔ کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے بمعنی یہ کہ وہ مشترک معنوی ہے۔ حضرات خاموشی، عباس صاحب، صوفی عباس صاحب، صوفی عباس صاحب مشغول ہیں۔ ہاں میں کہہ رہا تھا خاموشی، ہاں کیونکہ وہ برتنوں کی کھڑکڑ بھی پھر وہ تشویش پیدا کرتی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جیسے ایک مشترک معنوی لفظ ہے تو اس کے نیچے بھی افراد تو بہت سے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے جب کہہ دیا مثلا کہ رجل، تو رجل کے نیچے زید بھی ہے، بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، لیکن ان سب میں ایک کامن میننگ ہے نا، مشترک ہے، وہ کیا ہے، مردانگی مثلا یا رجولہ۔ لیکن جب آپ بولتے ہیں عین کا لفظ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے نیچے چشمہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سونا بھی ہے، سردار بھی ہے۔ تو یہ سب کوئی اشتراک معنوی نہیں رکھتے، بلکہ مختلف لوگوں نے لفظ عین کو مختلف لوگوں سے مراد مختلف قبیلے ہیں کہ جنہوں نے اس لفظ کو مختلف معنوں کے لیے جن میں باہمی اشتراک معنوی نہیں ہے وضع کیا ہے۔ بات اس کو کیا کہا جاتا ہے، مشترک لغوی۔ تو اب ایک لفظ ہو سکتا ہے نا کہ وہ خاص ہو لیکن وہ کیا ہو، مشترک لغوی۔ جیسے قرآن مجید میں مثال ہے کہ قرء کا لفظ، سب یہ مثال دیتے ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ تو یہ قرء کا لفظ ہے تو خاص، ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی ایک معنی کے لیے وضع کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے، اعلیٰ سبیل الشمول نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ سبیل الانفراد ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے قرء کا لفظ حیض کے لیے رکھ دیا اور کچھ لوگوں نے قرء کا لفظ طہر کے لیے رکھ دیا۔ تو خاص اپنی دلالت میں تو قطعی ہوتا ہے، لیکن خاص کے اندر کسی اور جہت سے معنی میں خفا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ ایک لفظ دلالت قطعی رکھنے کے باوجود اپنے معنی میں مخفی ہو جاتا ہے۔ ان اسباب میں سب سے پہلا سبب اشتراک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یعنی آپ پڑھیں کہ ہو سکتا ہے یہ اشکال پیدا ہو کہ لفظ خاص تو اپنے معنی پر قطعی دلالت رکھتا ہے، تو جب قطعی دلالت رکھتا ہے تو یہاں تو ضمنیت پیدا ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے قر سے مراد حیض ہے، کوئی کہہ رہا ہے قر سے مراد طہر ہے۔ ہاں لفظ اپنے معنی پر قطعی دلالت رکھنے کے باوجود مخفی ہو گیا ایک سبب خارجی کی وجہ سے۔ وہ سبب خارجی کیا ہے، وہ اشتراک ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مشترک لغوی۔ اچھا، آخری نشست میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اشتراک کیوں ہوتا ہے لغت میں، تو اس میں سب سے بڑا سبب جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ قبیلوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ ایک قبیلے نے ایک لفظ کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا، دوسرے قبیلے نے دوسرا لفظ کسی اور معنی کے لیے وضع کیا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت، یہ بہت اہم بات ہے، اگرچہ یہ مشترک معنوی میں داخل ہو جاتی ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو بھی مشترک لفظی یا لغوی سمجھ لیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے جو سبب بنتا ہے کہ حقیقت تین قسم کی ہے۔ حقیقت لفظ اپنے وضعی معنوں میں استعمال ہو تو کیا کہتے ہیں، حقیقت، اور اگر لفظ اس معنی میں استعمال ہو جس کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں،
مجاز کہتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا لیکن حقیقت جو ہے وہ ایک نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت کی بھی 3 اقسام، ٹھیک، اگرچہ اس میں اہل لغت کے ہاں حقیقت وہی ہے جو اس کی پہلی قسم ہے، اس کو آپ کہتے ہیں حقیقت لغویہ۔ یہ میں کیا بتا رہا ہوں اس وقت، بیان کیا چل رہا ہے کہ اشتراک کیسے ہوتا ہے، اشتراک کیسے ہوتا ہے۔ حقیقت لغویہ کیا ہے کہ اہل لغت نے اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا تھا، یعنی مثال کے طور پہ شجر کا لفظ ہے تو اہل لغت نے کہا کہ شجر سے مراد زمین سے نکلنے والے پودے کو ہم درخت کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہیں ٹیبل، تو اہل لغت نے ٹیبل کس معنی کے لیے وضع کیا، یہ حقیقت لغوی۔ جو بھی آپ الفاظ بولتے چلے جائیں گے وہ کیا ہے، حقیقت لغوی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، لیکن لغت میں ترقی جو ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں وہ اپنی ایک اصطلاح بنا لیتے ہیں، وہ اصطلاح بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم 10 لوگ آپس میں بولیں گے نا تو اس لفظ سے مراد وہ حقیقت لغوی والا معنی نہیں ہے، اگرچہ کوئی نہ کوئی اشتراک ہوگا، ہم 10 لوگ اس معنی میں بولیں گے۔ اب مثال کے طور پر عربی زبان میں لفظ جوہر ہے، لفظ کیا ہے، جوہر، تو جوہر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ حقیقت لغویہ کیا ہے، کسی بھی نفیس شے کو، کوئی اچھی شے ہو نا تو آپ کہتے ہیں جوہر، یہ جوہرۃ الوجود ہے مثلا۔ اسی طرح کوئی نفیس قسم کا موتی ہو تو اس کو بھی جوہرہ کہہ دیں گے۔ تو جوہر کیا ہے، کوئی بھی نفیس شے لغت میں۔ لیکن متکلمین آ گئے، معتزلہ آ گئے، انہوں نے کہا جوہر سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، ایک ایسا جز جو غیر متجزی، جس کو آپ مزید تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو لفظ جوہر بولا جائے گا متکلمین میں بیٹھ کے، تو وہ جوہر کے لفظ سے اہل لغت کا معنی مراد لیں گے، وہ فوراً کیا کہیں گے، ہاں جوہر سے مراد جوہر فرد، جس کو ہم جز لا یتجزا کہتے ہیں۔ تو اب یہ بھی حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت عرفی ہے۔ اور کس کا عرف ہے، یہ کچھ خاص لوگوں میں، اس کو کہتے ہیں حقیقت عرفیہ خاصہ، حقیقت عرفیہ خاصہ، کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں مرفوع، آپ لغت میں بولیں گے مرفوع تو جس کو بلند کیا گیا وہ مرفوع ہے، لیکن جب نحوی بیٹھے ہوئے بول رہے ہوں گے یہ لفظ مرفوع ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ اوپر کی سطر میں لکھا گیا، بلکہ اس سے مراد ان کی ایک خاص اصطلاح ہے کہ حالت رفع میں ہے وہ لفظ، یہ اصطلاح بدل۔ اب یہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ حقیقت ہے، یہ کیا ہے، حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت عرفیہ ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا تیسری حقیقت کی قسم کیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، وہ ہے شرعیہ۔ بات واضح ہے، تو حقیقت لغویہ بھی ہوتی ہے، حقیقت عرفیہ بھی ہے، حقیقت شرعیہ بھی ہے۔ شریعت آ گئی، اللہ کا رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہاں میں لفظ کو اپنے اصل معنی سے جڑا رکھتے ہوئے اس کے اندر ایک نیا معنی پیدا کر دوں۔ اب لفظ صلاۃ ہے مثلا، تو لفظ صلاۃ لغت میں جو مستعمل معنی تھا اس کا وہ دعا کا تھا، بات ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اقیم الصلاۃ، دعا قائم کرو، یعنی کیا شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ صلاۃ سے مراد دعا ہے، اگرچہ نماز میں دعا بھی ہوگی، لیکن اب صلاۃ تکبیر تحریمہ سے شروع ہونے والی ایک عبادت کا نام ہے جو تسلیمتین پر ختم ہوتی ہے، بات واضح۔ اچھا فسق مثال کے طور پہ، لغت میں فسق کس کو کہتے ہیں، لغت میں فسق کہتے ہیں نکلنے کو، خروج کو، اب یہ اس کی حقیقت لغویہ ہے نا، لیکن جب آپ شریعت میں بیٹھ کر بولیں گے کہ بھئی فلاں فاسق ہے تو اس سے مراد ہے وہ کمرے سے نکل گیا، یعنی آپ کہیں کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا فاسق ہے، فاسق نہیں ہے، اگرچہ لغت کے اعتبار سے درست، فسق یفسق خرج یخرج، تو وہ نکل گیا کمرے سے، تو ہم کہیں گے نہیں، اب شریعت نے آ کر فسق کو ایک معنی دے دیا ہے، وہ ہے اللہ کی اطاعت سے نکلنا، وہ کمرے سے نکلنا نہیں ہے، وہ فسقت الرطبۃ عن قشرها نہیں ہے، وہ کھجور کا اپنے غلاف سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے فسق عن طاعت اللہ۔ اب طاعت اللہ نکلنا کبھی کفر بھی ہو سکتا ہے، کبھی جس کو ہم فسق کہتے ہیں، لیکن وہ دونوں کس کے تحت جمع ہو جائیں گی، الخروج عن طاعت اللہ، بات واضح ہے۔ تو یہ حقیقت کون سی ہوئی؟ اسی طرح لفظ زکوٰۃ بول لیں تو لفظ زکوٰۃ جب آپ لغوی معنوں میں بولیں گے تو اس کے اندر کیا ہے، النمو یا تطہیر کا مفہوم بھی، النمو والتطہیر، لیکن جب آپ بولیں گے زکوٰۃ ادا کرو تو اس سے مراد قطعی ہی نہیں کہ کمرے کی صفائی کرو، یعنی کوئی یہ مراد نہیں لے گا، بلکہ مراد کیا ہے کہ ایک خاص مال نکالو اللہ کی راہ میں۔ صوم کا لغوی مطلب کیا ہے، امساک، لیکن جب آپ شریعت میں صوم بولیں گے، صیام بولیں گے،
تو ہے امساک ہی لیکن خاص امساک ہے، جو خاص وقت میں خاص چیزوں سے ہوتا ہے، خاص آدمی سے ہوتا ہے، یعنی اس کی اصطلاحی تعریف خاص آدمی سے مراد ہے وہ عاقل بالغ ہوگا، خاص چیزوں سے مراد کن کن چیزوں سے وہ پرہیز کرے گا، اور خاص وقت سے مراد صبح سے لے کر شام تک۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حقیقت لغویہ بھی ہوتی ہے، حقیقت عرفیہ بھی ہوتی ہے، حقیقت شرعیہ بھی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی سبب اشتراک بن جاتا ہے لغت میں کہ یہاں لفظ حقیقت لغویہ کے معنی میں آیا ہے کہ حقیقت شرعیہ کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ اب قرآن مجید میں کیا ہر جگہ صلاۃ نماز کے معنی میں آئے گی؟ ہاں نہیں، ان الصلاۃ تنہیٰ تو نماز کے معنی میں ان الصلاۃ سکن لہم مثلا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ صدقات لے کر آتے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قبول کیجئے صدقات، اور ان کے لیے وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم۔ تو اب یہاں صلاۃ قرآن میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ان کے لیے باعث سکینت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہے۔ تو اشتراک کا ایک سبب کیا بن جاتا ہے کہ لفظ مختلف حقائق میں منتقل ہوتا ہے، کبھی حقیقت لغویہ میں ہے، کبھی حقیقت شرعیہ میں ہے۔ کچھ جگہوں پر تو بات بالکل واضح ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے کہ یہاں لفظ اپنے کس معنی میں ہے۔ اچھا، اہل لغت کیا کہیں گے؟ اہل لغت کہیں گے کہ حقیقت لغویہ ہی حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت عرفیہ اور حقیقت شرعیہ دونوں مجاز ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ مجاز۔ اچھا، حقیقت اور مجاز کے جو معنوں میں فرق ہے، کیا وہ حقیقتاً اشتراک لغوی ہے یا اشتراک معنوی ہے؟ اشتراک معنوی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے مجاز کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حقیقت سے کلیتاً انقطاع رکھے، بلکہ کوئی علاقہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ معنی مجازی معنی میں استعمال ہوا تو حقیقت اور مجاز میں علاقہ کیا ہے، وہ علاقہ بیان کرو، وہ تعلق کیا ہے۔ لیکن چونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی علاقہ نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم اشتراک میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ایک لفظ کی مثال دیتا ہوں کہ لفظ مولا ہے عربی زبان میں، یا ولی ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے ویسے مشترک معنوی، جتنے بھی اس کے معنی آتے ہیں، لیکن ابن الاثیر ایک صاحب ہیں، ابو السعادات ابن الاثیر، آپ جانتے ہی ہیں، جن کی الکامل بھی ہے فی الحدیث، اور جن کی مشہور ترین کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر۔ غریب الحدیث والاثر 10-12 جلدوں میں جو احادیث کی ڈکشنری آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر۔ انہوں نے النہایہ میں مولا کے لفظ مولا، من کنت مولا فعلی مولا، 20 معنی نقل کیے۔ یعنی اہل لغت اس لفظ کو، مولا کے لفظ کو چچا کے بیٹے کے لیے بھی کہتے ہیں، مولا ابن العم بھی ہے، مولا جو ہے وہ موتق بھی ہے، آزاد کرنے والا بھی ہے، مولا جو ہے وہ موتق بھی ہے، اس کو آزاد کیا جائے وہ بھی مولا ہے، مولا حلیف کو بھی کہتے ہیں، مولا مددگار کو بھی کہتے ہیں، مولا معبود کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سارے معنی بات بس ہے۔ تو لفظ مولا کہیں آ جائے، اب یہ مشترک کی مثال ہے، اگرچہ ہے یہ حقیقت مشترک ہے معنوی۔ اب مثال کے طور پہ فقہائے احناف نے کہا کہ اگر کوئی صاحب فوت ہونے لگے اور وہ وصیت کر رہے ہیں اپنے 1/3 مال کی، اور وہ کہتے ہیں میرے موالی میں تقسیم کر دینا۔ کس میں تقسیم کر دینا؟ میرے موالی میں۔ اب یہ اصول شاشی کی مثال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے مولا اوپر والے بھی ہیں، مولا اسفل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ مولا سے مراد ہے اس کو بھی کسی نے آزاد کیا تھا ٹھیک ہے، تو اس کے جو آزاد کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے موالی، اور اس میں بھی کچھ لوگوں کو آگے آزاد کیا ہوا ہے، جو نیچے والے ہیں وہ بھی موالی ہیں، اور اس نے کلام میں کوئی قرینہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی قرینہ چھوڑ کے نہیں مانا کہ میری مراد موالی سے اوپر ہیں یا نیچے ہیں۔ تو حناف کہتے ہیں وصیت باطل قرار پا جائے گی۔ اس کی وجہ میں ابھی بتاؤں گا کہ مشترک کو اپنے ایک سے زیادہ معنی میں ایک وقت میں محمول نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں باطل قرار پا گئی؟ اس لیے کہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں مجلس میں بیٹھا ہوں بغداد میں دینار، میں نے کہا دینار میں یہ گاڑی خرید لی، چلو گاڑی اس وقت دینار میں نہیں تھی، کوئی شے خرید لی، کتاب 1 دینار میں۔ اب اس بغداد میں کیا ہے، مصری دینار بھی ہے، شامی بھی ہے، اور دونوں ایک جیسے مستعمل ہیں۔ اگر ایک جیسے مستعمل نہ ہو
تو جو غالب ہے اس پر معمول کیا جائے گا، وہ قرینہ ہے، لیکن دونوں کیا ہے؟ ایک جیسے مستعمل ہے۔ اور میں مجلس سے اٹھ گیا اور میں نے طے نہیں کیا کہ بھئی 1 دینار سے مراد میں نے دینار شامی لیا ہے یا دینار مصری لیا ہے، کہتے ہیں بے باطل ہو جائے گی۔ بے کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ سمن ہی طے نہیں ہوا، سمن ہی کوئی نہیں پتہ، سمن تو مجہول ہے، سمن مجہول ہے تو بے جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ مشترک ادھر آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مشترک معنوی کو بھی مشترک لغوی میں فقہ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا، یعنی جیسے قرآن مجید میں لفظ آیا احرمہ، محرم۔ احرمہ کا مطلب کیا ہے؟ لباس احرام پہن لیا، یعنی لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مثلا حرام کی جمع حرم، تو حرام کون ہے؟ محرم۔ اب محرم کون ہو سکتا ہے؟ جس نے لباس احرام پہنا ہوا ہے وہ بھی محرم ہے، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ بھی محرم۔ ہم کہتے ہیں احرم فلان ای دخل فی الحرم، احرم فلان ای لبس الاحرام، دونوں معنی ہیں۔ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ حالت احرام کی بات ہو رہی ہے یا حدود حرم کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس بحث کا خلاصہ کہ لغت میں جو ابہامات واقع ہوتے ہیں لفظ کی تعیین، لفظ میں معنی کی تعیین کے اعتبار سے اپنی دلالت قطعی رکھنے کے باوجود بھی وہ کس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ لفظ کا مشترک ہونا۔ اور مشترک سے مراد اصلاً تو مشترک لغوی ہے، لیکن مشترک معنوی بھی کثرت استعمال کی وجہ سے مانند مشترک لغوی کے ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اشتراک کیا کا سبب کیا ہے؟ قبیلے والا بھی ہے، اور پھر جو میں نے بتایا کہ حقیقت اپنے مختلف ظہور رکھتی ہے، اس میں لفظ اس حقیقت کے اس معنی میں ہے یا دوسرے معنی میں۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ اس میں لکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ میں نے ایسا سے بتایا حقیقت کی 3 اقسام ہوتی ہیں، حقیقت لغوی ہے، یہ ہم آگے میں سے پڑھیں گے جب حقیقت پہ جائیں گے۔ یہ تو صرف اشتراک کی بحث میں یہ مختصراً بیان کیا گیا۔ لغوی اور معنوی میں جو فرق ہے وہ بھی بہت واضح نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پہ لغوی کو معنوی۔ بالکل، اس کی وجہ میں نے یہ بتائی کہ ویسے تو مشترک سے مراد مشترک لغوی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ملحق بالمشترک اللغوی، یعنی ہے تو وہ مشترک معنوی، کس اعتبار سے؟ حقیقت اور مجاز میں تعلق ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن جس مشترک لغوی کی ہم بات کر رہے تھے عین والا، اس میں تعلق کوئی نہیں۔ اسی بنا پر اصولیین میں سے، یہ احناف کا مسلک نہیں ہے، شوافی کا بھی نہیں ہے، کچھ حضرات کا خیال ہے کہ مشترک لغوی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہے ہی کوئی وجود نہیں، کہتے ہیں جس کو آپ عین کہہ رہے ہیں نا، اس میں بھی ہم دکھا دیں گے آپ کو کہ سب میں کیا کہیں گے عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ اچھا آنکھ دیکھتی ہے، جاسوس دیکھتا ہے، آنکھ کے بارے میں ہم کہتے ہیں آنکھ کا پانی اتر گیا، آنکھ خشک ہو گئی، وہ چشمہ ہوتا ہے۔ دیکھو چشمہ جو ہے وہ بہہ رہا ہے تو چشمہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خشک ہوتا ہے۔ آنکھیں ہر وقت کس چیز پر لگی رہتی ہیں؟ سونے پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجاز کا تعلق ہے نا، کہ کئی دفعہ ہم چیز بول کر کبھی سبب مراد لیتے ہیں، کبھی مسبب مراد لیتے ہیں، کبھی ظرف مراد لے لیتے ہیں، کبھی کہ یہ سب علاقات مجازیہ ہیں۔ تو سونا کیوں ہے اصل میں؟ اس لیے کہ آنکھ ادھر لگی رہتی ہے، سونے کی تلاش میں لوگ لگے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جاسوس ہے نا، کس کے تجسس میں انسان رہتا ہے؟ سونے یعنی مال کے تجسس میں وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ حضرات نے تو یہاں کہہ دیا، لیکن اگر آپ پڑھیں گے ویسے اصولیین کو تو وہ کہتے ہیں مشترک لغوی کا وجود ہے، لیکن جہاں مشترک معنوی بھی ابہام کا سبب بن جائے وہ ملحق بالمشترک اللغوی ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہے؟ اس لیے میں نے جو آگے مثالیں دی تھی نا حقیقت والی، حقیقت ادھر سے ادھر چلی گئی، یہ سب مثالیں کیا تھیں؟ ہیں تو مشترک معنوی کی، مولا والی مثلا، احرام والی، یہ سب کیا ہے؟ یہاں تک بات واضح ہے؟ مشترک کے ساتھ کرنا کیا ہے پھر؟ حکم مشترک کیا ہے؟ بات واضح ہے؟ حکم المشترک، حکم المشترک یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں۔ بات واضح ہے؟ اگر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں کسی ایک معنی کو، کہتے ہیں تأمل، اجتہاد کیا جائے گا، ایک معنی کو ترجیح ہو گئی تو اسی معنی پر عمل کیا جائے گا، اور عمل کیا جائے گا ظن غالب کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ لفظ خاص ہے، لیکن اس کے اندر ظن غالب کا مفہوم اشتراک کی وجہ سے پیدا ہوا، یعنی وہی مشہور مثال والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہتے ہیں ہم غور کریں گے، ہم نے مان لیا کہ قرء کا لفظ حیض اور طہر دونوں معنی میں مستعمل ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں۔ احناف نے کہا ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ حیض کے معنی میں، طہر کے معنی میں نہیں ہوتا۔ کیسے غور کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے ما قبل کو دیکھا، ما بعد کو دیکھا، سیاق و سواد کو دیکھا، ہمیں یہی معلوم ہوا۔ وہ کیسے؟
ایک دلیل ان کی یہ ہے کہ مثلا ثلاثہ کا لفظ آ گیا، اور ثلاثہ کیا ہے؟ خاص ہے، تین ہی ہونے چاہیے۔ طہر آپ لیں گے تو یا 2.25 2.5 ہو جائیں گے یا 3.5 ہو جائیں گے، پورے 3 نہیں بنتے، لہذا حیض ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے مثلا کیا کہا امام شافعی نے؟ ہم نے بھی ثلاثہ کو دیکھا، تو ہم نے کہا کہ ثلاثہ قروء ہے، تو گویا قرء مذکر کی بجائے مؤنث کی بجائے مذکر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی جو عدد ہے وہ کیا آئی ہے؟ مؤنث، ٹھیک ہے۔ اس کی جو عدد ہے وہ مؤنث ہے، ثلاثہ، تو ثلاثہ تو قروء کا مطلب ہے کہ ثلاثت اطہار، کیونکہ طہر مذکر ہے، لہذا اپوزٹ جینڈر ہونا چاہیے۔ حیضۃ، حیض کی واحد ہے حیضۃ، تو انہوں نے کہا وہ ثلاث حیض ہونا چاہیے، یعنی ثلاث قروء ہونا چاہیے، نہ کہ ثلاثۃ۔ اور بھی بہت دلائل ہے، یعنی یہ آپ جا کر دیکھیں گے تو صفحات کے صفحات اس کی تعیین پر ہیں کہ کس کو ہم نے، وہ ہمارا کام تو نہیں ہے، لیکن مراد یہ کہ غور و فکر کریں گے، تعیین ہو گئی تو بڑی اچھی بات، تعیین نہ ہو سکے توقف کریں گے اور متکلم کے بیان کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر متکلم نے بیان کر دیا تو وہ بیان ہو جائے گا، متکلم نے بیان نہ کیا تو متشابہ میں چلے جائے گا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ وہ انشاءاللہ ابھی ہم پہنچ رہے ہیں اس جگہ، آج ہی شروع کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ بات واضح ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اگر متکلم خود بیان کر دے تو اس کو ہم کہتے ہیں مفسر، وہ متکلم کا خود بیان ہے، وہ قطعی ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجتہد تعویل کر کے طے کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مؤول مشترک کا وہ معنی ہے جو مجتہد نے راجح قرار دیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ احناف نے کہا کہ قرء حیض کے معنی میں مشترک ہے یا مؤول؟ مؤول۔ شوافع کیا کہیں گے کہ لفظ قرء طہر کے معنی میں مؤول ہے۔ تو جو مجتہد ترجیح قائم کر کے مشترک کے ایک سے زیادہ معنی میں سے ایک کی تعیین کر دیتا ہے، اس تعیین کے بعد اس لفظ کو ہم مشترک نہیں کہتے، بلکہ اس لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ مؤول۔ اور اگر بالفرض وہ مجتہد کی تعیین کے بعد طے نہ ہو بلکہ متکلم خود بیان کر دے بالفرض، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفسر۔ بات واضح؟ یہاں تک بات ختم ہو گئی، مشترک کی ایک بات رہ گئی بس۔ وہ ایک بات کیا ہے کہ مشہور مسئلہ ہے جس کو عموم المشترک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عموم المشترک۔ یہاں تک کوئی بات میں اشکال تھا کسی کو کہ نہیں تھا؟ یہ ثلاثہ قروء جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ خاص ہے، ہاں یہ ثلاثہ قروء خاص ہے، لیکن قروء کے اندر ہمیں ہوا ہے ثلاثہ بھی خاص ہے، ویسے تو لفظ قر بھی خاص ہے، لیکن قر کے اندر جو ضمنیت پیدا ہوئی ہے نا، وہ اس کے خاص ہونے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ اشتراک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جس کو کہیں گے جیسے کہ یہ خاص ہے، لیکن اس میں خاص ہے لیکن چونکہ مشترک تھا لہذا مؤول ہے حیض کے معنی میں۔ اور مؤول ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ قطعی رہا ہے؟ نہیں، اب قطعی نہیں رہا ہے، اب یہ ضمنی ہے۔ اب امام شافعی اگر دوسرا معنی بیان کرتے ہیں تو احناف کہیں گے راجح معنی ہمارے نزدیک تو یہی ہے، لیکن وہ بھی گنجائش ہے اس کی۔ عموم المشترک کا کیا مطلب ہے؟ یا آپ اکثر پڑھیں گے فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ، یہاں تک کہ عقیدے میں بھی، کہ ھذا من باب عموم المشترک، ھذا من باب عموم المشترک۔ مشترک کون سا لفظ ہوتا ہے؟ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوں اور ایک سے زیادہ وضع کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک کلام میں، جملے میں لفظ مشترک آ گیا، لفظ مشترک آ گیا۔ اب اگر وہاں سارے معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، یعنی دو معنی میں سے ایک ہی مراد لینا ضروری ہے، تو سب کا اتفاق ہے ایک ہی لیا جائے گا۔ کیسے لیا جائے گا؟ یا تعویل کی جائے گی، مؤول ہو جائے گا، یا متکلم خود بیان کر دے گا۔ لیکن بالفرض اگر اس کلام میں مشترک کے دونوں یا تینوں معنی لیے جا سکتے ہوں بغیر اس کے کہ تناقض یا کنٹرڈکشن لازم آئے، تو کیا لیے جا سکتے ہیں ایک ہی کلام میں؟ بات واضح؟ اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ محل نزاع ہے، جہاں تمام معنی کو جمع کیا جا سکے وہاں مشترک کے تمام معنی لے لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں لے لیں وہ عموم مشترک کے قائل ہیں، اور وہ ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لیے جا سکتے وہ عموم مشترک کے قائل نہیں ہیں،
اور وہ ہیں احناف۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس کی قرآن مجید سے بھی ایک مثال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ تم نے حالت احرام میں قتل نہیں کرنا شکار کو، شکار نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ومن قتلہ منکم متعمدا، کوئی جان بوجھ کے کر دے، پھر کیا کریں؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا کفارہ ہے مانند اس کے جو اس نے چوپائے میں سے قتل کیا۔ مثلو کیا لفظ آ رہا ہے؟ مثلو، مثلو ہے مشترک۔ کیسے مشترک ہے؟ وہ مثل فی الصورہ ہے یا مثل فی القیمہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، وہ قتل نہیں کرے گا، وہ تو پھر حدیب بنا کے وہ ذبح کیا جائے گا، شکار نہیں ہوگا وہ۔ مثل کا کیا لفظ ہے؟ مثل فی الصورہ بھی ہو سکتا ہے، مثل فی القیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ قائل ہیں کہ مثل فی الصورہ ہونا چاہیے، یعنی اگر مثال کے طور پہ اس نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کے بدلے کوئی بکری نما جانور کرے گا، اس سے بڑا وہ ان کے ہاں پھر وہ فقہ میں ہے کہ کیا کس کے مثل ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ مثل کیا ہے؟ اچھا، ساتھ امام شافعی کہتے ہیں کچھ چیزوں کا مثل نہیں ہوتا، وہاں قیمت ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ مثلا کبوتر قتل کر دیا، چڑیا قتل کرتی ہے، کہہ رہے ہیں یہاں چڑیا یا کبوتر کو پکڑنا ضروری نہیں، اس کی قیمت نکال کے وہ صدقہ کی جائے گی۔ اب امام شافعی نے یہاں کیا کیا؟ مثل کے دونوں معنی لے لیے ایک ہی آیت میں۔ کیا لیے؟ ایک ہی مثل، مثل ما قتل من النعم، بعض صورتوں میں کہا کہ مثل کیا ہے؟ فی القیمہ، بعض صورتوں میں کہا مثل کیا ہے؟ فی الصورہ۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر مثل فی القیمہ لے لیا ہے آپ نے چڑیا اور کبوتر اور طوطے کے معنی میں، طوطا نہیں کہا انہوں نے، ویسے عصفور اور حمام کا، ٹھیک ہے، طوطا تو شاید کہنا بھی جائز ہے کہ نہیں پتہ نہیں، واللہ اعلم۔ تو اگر آپ نے وہاں لے لیا ہے مشترک کا کون سا معنی؟ مثل، مثلیہ فی القیمہ، تو بعد میں مثلیہ فی الصورہ نہیں لیا جا سکے گا، بلکہ بڑا جانور بھی قتل کریں، شکار کریں، تب بھی اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اب یہ اختلاف کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ عموم مشترک، عموم مشترک۔ اچھا، بات واضح ہے؟ شوافی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آپ بھی قائل ہیں اے احناف کہ عموم مشترک آپ بھی لیتے ہیں۔ وہ کہاں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی۔ اب کہتے ہیں جو اللہ کی صلاۃ ہے، کیا وہی صلاۃ فرشتوں کی ہے؟ اور وہی صلاۃ کیا اہل ایمان کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ کی طرف سے صلاۃ ہے، رحمت اور عنایتیں فرشتوں کی طرف سے، اور ہماری طرف سے صلاۃ کیا ہے؟ اللہ سے درخواست کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ تو دیکھیں آپ صلاۃ کو یہاں ایک ہی آیت میں ان اللہ و ملائکتہ ایک ہی دفعہ ہے، یصلون، آپ کس معنی میں لے رہے ہیں؟ دعا اور انزال رحمت کے معنی میں ہیں؟ نہیں، وہ تو واو تو اس کے فائلوں میں ہے، لفظ تو ایک ہی ہے۔ ان اللہ اگر کہا جاتا نا بالفرض یوں، ان اللہ یصلی علی نبیہ و ملائکتہ یصلون علی، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں صلاۃ دو دفعہ آ گیا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے لفظ ایک ہی ہے، جیسے وہاں لفظ کیا تھا؟ مثل ما قتل، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ انہوں نے کہا دیکھو بالکل واضح ہو گیا، عموم مشترک قرآن میں بھی ہے۔ ایک اور دلیل انہوں نے لی الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، اور آخر میں فرمایا وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جبال کا سجدہ اور ہے، انسانوں کا اور ہے، کیونکہ کچھ کہا کہ کچھ انسان سجدہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے انسانوں کا سجدہ اختیاری ہے کہ وہ سر زمین پر رکھیں، پہاڑوں کا یہ مراد نہیں ہے۔ احناف نے یہ کہا کہ نہیں، ان جگہوں پر بھی صلاۃ کا ایک کامن میننگ مراد ہے کہ جو دونوں پر صادق آ سکے۔ انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی، جہاں بھی ہے انہوں نے تعبیر کی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہتے ہیں الصلاۃ ہے کسی کی شان کا اہتمام کرنا، الاعتناء بالشان، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کی شان بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں اس کا، اور فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں، اہل ایمان تم بھی یہی کیا کرو۔ بات واضح کریں، اور سیاق دیکھیں تو احناف کا یہ معنی بڑا قوی ہے، کیونکہ اذیت دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کو، والذین یؤذون المؤمنین اور یؤذون النبی، اس کے بعد کی آیت ہے۔ تو صلاۃ کیا ہوئی؟
اذیت نہیں دینی، نبی کا خیال کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل ایمان نبی کا خیال کرتے ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بات واضح، مشترک کی بحث ختم ہو گئی، بس اتنی سی ہے بات واضح. اور ہماری جو پہلی تقسیم تھی وہ کیا ہوئی؟ ہم نے لفظ کی تقسیمیں شروع کی، قرآن کے الفاظ کی تقسیمیں شروع کی تھی نا. وہ کیا تقسیم تھی؟ وضع کے اعتبار سے. وضع کے اعتبار سے ہم نے کیا کہا؟ خاص عام مشترک معول، خاص عام مشترک معول مکمل ہو گئی. اب جو ہم جا رہے ہیں، ابھی صرف میں یہ تقسیم کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ 5-7 منٹ میں، اور اس کے بعد اگلی 2-3 نشستوں میں ان 8 اقسام کا بیان ہوگا. دیکھیے یہ جو تقسیم ہے نا، یہ کس حیثیت سے ہے؟ وہ تقسیم تھی باعتبار وضع. یہ تقسیم کیا ہے؟ باعتبار وضوح معنی و خفاء المعنی. یہ فارسی اور عربی کا کوئی امتزاج لگ رہا ہے. باعتبار وضوح معنی و خفاء المعنی. ٹھیک، یہ جو عبارت ہے باعتبار وضوح معنی و خفاء معنی کر دیتا تو جو صحیح ہو جاتا. ٹھیک ہے، وہ خفاء معنی یعنی ایک ہی ہو گیا. لفظ جو اپنے معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ تو ہم نے طے کر دیا، علی سبیل انفراد ہے، علی سبیل شمول ہے. ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس معنی کو ترجیح دے دی وہ کیا ہے؟ معول. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ مشترک. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا قطع نظر اس کے اپنی مراد میں ظاہر ہے یا مخفی. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اپنی اس مراد میں ظاہر ہے کہ مخفی. 8 قسمیں ہیں. یہ ظاہر کے اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے، یہ ظہور بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ظہور کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. خفا کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا اس تقسیم کی جو آپ کہیں علت ہے نا، وہ ذرا سمجھ لیں. وہ لفظ جو اپنے معنی میں ظاہر ہے، وہ لفظ جو اپنے معنی میں ظاہر ہے یا تعویل کا احتمال رکھے گا. یہ کوئی صحیح طرح کام نہیں کر رہی چیزیں. ایک منٹ، آپ کا محتمل تعویل ہوگا. یہ صرف ابھی تقسیم سمجھانے کے لیے ہے، اب وضاحت تو ہر لفظ کی الگ الگ ہوگی. یا محتمل تعویل ہے یا کیا ہے؟ غیر محتمل ہے. بات واضح؟ جو لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے ظاہر ہے، یا اس کی میں تعویل کی جا سکتی ہے یا تعویل نہیں کی جا سکتی. بات واضح ہے؟ تعویل کی جا سکتی ہے تو اس کی 2 اقسام ہیں. ظاہر باعتبار الصیغہ. اب اس کی ہلکی سی وضاحت کر دوں گا. یہی آپ نے دوبارہ لکھنا ہے، ظاہر باعتبار الصیغتی. یہ یہاں دوبارہ آئے گا، ٹھیک ہے. اور ساتھ کیا آئے گا؟ والسوق. سوق بتاتا ہوں، یہ سوق نہیں ہے بلکہ سوق ہے. ابھی یہاں پوری کرنا. اب یہ مزید 2 یہ ہو گئی محتمل تعویل. وہ اپنے صیغے کے اعتبار سے ظاہر ہے یا صیغے اور سوق 2 اعتبار سے ظاہر ہے. ٹھیک ہے. غیر محتمل قابل للنسخ ہے. قابل النسخ ہے. ابھی ہم نے کہا تعویل نہیں ہو سکتی، تو تعویل تو نہیں ہو سکتی. اچھا، نسخ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یا غیر قابل للنسخ ہے. یہ بھی بیچارہ نہیں ابھی ایک تیسرا رہ گیا. یہ بھی کر چلو. یہ دیکھو، یہ نہیں کیا. نہیں ٹھیک ہے، یہ صحیح لگ رہا ہے. یہ والا
یہ میں تقسیم، یہ نا ملا جیون صاحب کی تقسیم ہے علیہ الرحمہ، اس کو یہ یاد رکھنا آسان ہے، ٹھیک ہے، جو نور الانوار ہے نا منار والی شرح، غیر قابل للنسخ ہے. بات واضح ہو گئی. یہ لفظ کی تقسیم میں نے کن اعتبارات سے کی ہے؟ جو اپنے معنی میں ظاہر ہے. اب دیکھیں جو لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہے اور اس میں تعویل کی گنجائش ہے، لیکن وہ ظاہر کیسے؟ صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، ٹھیک ہے، وہ اپنے لفظ کے اعتبار سے ظاہر ہے، لیکن کلام اس کے لیے نہیں لایا گیا. بات واضح. سوق کہتے ہیں کلام کس مقصد کے لیے لایا گیا؟ وہ لفظ کے اعتبار سے بالکل ظاہر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ظاہر. یہ اب ان الفاظ کی تقسیم کے نام آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ظاہر. اچھا، اگر وہ صیغے کے اعتبار سے ظاہر ہو لیکن کلام بھی اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہو، یہ اس سے اگلا درجہ ہو گیا نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص. یہ اس سے اگلا درجہ ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو لفظ ہے وہ ظاہر ہے اپنے صیغے کے اعتبار سے. یہ تقسیم اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ ہر اگلے والا درجہ پچھلے کو شامل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، ہر آنے والا درجہ پچھلے کو شامل ہے. نص جو ہے وہ ظاہر صیغے کے اعتبار سے بھی ہے، لیکن اس میں ایک اضافی قید ہے. وہ اضافی قید کیا ہے؟ کہ اس مقصد کے لیے لفظ لایا بھی گیا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا، مزید آگے چلے جائیں، اگر اس میں تعویل کا احتمال بھی رخصت ہو جائے، یعنی وہ اپنے لفظ کے اعتبار سے ظاہر ہو، اپنے مقصد اس مقصد کے لیے لایا گیا ہو، تعویل کا کوئی احتمال نہ ہو، تعویل تو اب وہ اگلی قسم میں چلا گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے وہ قابل للنسخ ہے. اگر وہ قابل للنسخ ہے تو وہ کیا ہے؟ مفسر. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اور اگر وہ قابل للنسخ بھی نہیں ہے، یعنی کلام میں صیغے کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے، اس مقصد کے لیے کلام لایا بھی گیا ہے، تعویل کا احتمال بھی نہیں ہے، نسخ کا احتمال بھی نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محکم. وہ کیا ہے؟ محکم. یہ تقسیم آپ کو سمجھ آئیے؟ یہ ابھی ہم پڑھیں گے چاروں، یعنی یہ صرف تعارف ہے. یہ تقسیم دوبارہ ذرا دیکھیے، محتمل التعویل ہے یا غیر محتمل للتعویل؟ محتمل للتعویل ہے تو لفظ کے اعتبار سے ظاہر ہے تو ظاہر کہیں گے، اس مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا ہے تو وہ نص ہو جائے گا. اس میں تعویل کا احتمال ختم ہو جائے تو وہ مفسر ہو جائے گا. اور اگر اس میں نسخ کا احتمال بھی ختم ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ محکم ہو جائے گا. بات واضح. تو محکم کیا ہے؟ اب اس کو آپ یوں لکھیں، اگر یعنی یہ سب سے اوپر ظاہر ہے، پھر کیا ہے؟ نص ہے، پھر کیا ہے؟ مفسر، اور پھر کیا ہے؟ محکم. تو کیا ہے؟ ظاہر، نص ظاہر کو شامل ہے لیکن ایک قید کے اضافے کے ساتھ، اضافت قید. وہ اضافت کون سی قید کی اضافت ہے؟ سوق. مفسر نص اور ظاہر کو شامل ہے لیکن مزید قید کی اضافت کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ غیر قابل للتعویل. اور محکم ان تینوں کو شامل ہے لیکن مزید ایک اضافت کے ساتھ، وہ اضافت کیا ہے؟ غیر قابل للنسخ. ٹائم مکمل ہو گیا. میں نے ویسے دوسری جو 4 تھی خفا کے اعتبار سے وہ بھی اسی طرح تقسیم کرنی تھی، لیکن وہ آج نہیں ہو سکے گی، وہ اگلی دفعہ ہم کریں گے. وہ تقسیم کرنے کے بعد اور پھر شروع کہاں سے کریں گے؟ ظاہر سے. اچھا، اس میں آپ کہیں کہ یہ ان ساروں میں معنی ظاہر ہے کہ مخفی ہے؟ سب میں ظاہر ہے، لیکن سب سے کم ظاہر کس میں؟ ظاہر میں. یہ جو ظاہر ہے اس میں سب سے کم ظاہر ہے. ہاں، ہاں، اضافت کی قید نہیں ہے. واقعی قید نہیں ہے تو وہ تو سب کو شامل ہونا چاہیے، لہٰذا وہ سب، یعنی یہ والی چیز سب میں شامل ہوگی. ظاہر 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 کہ صیغے کے اعتبار سے لفظ ظاہر ہے، سب کو شامل ہے. وہ واقعی قید بڑھتی چلی جائے گی تو سب کو شامل نہیں ہوگا. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے نص، تیسرے نمبر پہ ہے مفسر، چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ محکم. یہ سب قطعی ہیں، وہ میں بتاؤں گا سب قطعی ہے، لیکن ان کی ترتیب یہ کیوں ہے؟ اگر تعارض ہو جائے تو ترتیب یہی فالو کی جائے گی. اگر قرآن کی کسی ایک آیت میں کسی دوسری آیت سے تعارض ہو، ایک جگہ وہ معنی ظاہر ہو دوسری جگہ نص ہو، تو کس کو ترجیح دیں گے؟
نس کو تیسری جگہ مفسر ہے یا محکم ہے. اس کے مقابلے میں جو تقسیم ہے وہ ہے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. خفی سب سے کم مخفی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو زیادہ مخفی ہے وہ مشکل ہے. اس کے بعد جو زیادہ مخفی ہے وہ مجمل ہے. اس کے بعد جو مزید سب سے زیادہ مخفی ہے جس کا کوئی احتمال ہی نہیں کھلنے کا، وہ کیا ہے؟ متشابہ. تو محکم اس طرف سب سے اعلیٰ ہے اور متشابہ اس طرف سب سے ہے. اور سب سے قریب باہمی کون ہوں گے؟ ظاہر اور خفی، کیونکہ ظاہر ادنا درجہ ظہور ہے اور خفا یعنی خفی ہونا ادنا درجہ خفا ہے. تو دونوں کی سرحدیں آپس میں قریب قریب ہیں، لیکن دونوں اپنی اپنی سرحد میں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ خلاصہ ہے بس آج کی گفتگو کا انشاءاللہ. تو یہ اب ہمارا موضوع ہے. 8 اقسام پڑھیں گے جو ابھی میں نے نام لے لیے ہیں، اور یہ آنے والی نشستوں میں اللہ نے چاہا تو میں عرض کر دوں گا. وہ صاحب آئی نہیں، وہ طاہر عزیز صاحب نہیں آ رہا ہے آج کل. اچھا لیکن نوٹس وہ بنا رہے ہیں. اچھا وہ سن رہے ہیں، ٹھیک. یہ ویسے واضح تھی نا تقسیم، بالکل مطلب مزیدار تھی. ہاں یعنی آپ اس کو یوں یاد رکھیں کہ محتمل تعویل ہے یا محتمل تعویل نہیں ہے. محتمل تعویل ہے تو صیغے سے ظاہر ہے تو ظاہر ہے اور اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ نص ہے. اور اگر غیر محتمل للتعویل ہے لیکن قابل نسخ ہے تو پھر کیا ہے؟ مفسر. اور اگر قابل نسخ نہیں ہے تو پھر کیا؟ محکم. سمپل، ویری سمپل. اب آپ جو ہیں وہ امام غزالی کو پڑھیں. اچھا موبائل میں آپ کا نکال رہا ہوں تو اپنا نکل آیا.